السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب صلاۃ الجماعت والامامۃ، سبق نمبر 84 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر ولو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، امام مسجد نبوی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر سب سے بوجھل، سب سے وزنی نماز وہ عشاء اور نماز فجر ہے۔ اگر منافقوں کو اس نماز کے اجر و ثواب کا علم ہو جائے جو ان نمازوں میں حاضر ہونے پر ملتا ہے تو یہ لازماً ان نمازوں میں شامل ہوں، خواہ ان کو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آنا پڑے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کی یہاں نشانیاں بتائیں۔ منافق کی نشانیاں ویسے تو حدیث کے اندر بھی موجود ہیں کہ منافق کی 3 نشانیاں، اور چوتھی نشانی بھی ساتھ میں بیان ہو گئی بلوغ المرام کتاب الجامع میں۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر۔ اب یہاں ایک اور نشانی نبی علیہ السلام نے بتلا دی کہ منافق پر سب سے زیادہ وزنی اور بوجھل نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ تو میرے پیارے بھائی، ہم اپنے گریبان میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے ایسے نظر کر کے دیکھیں، کیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ تو مجھے میرا منافق ہونا یا میرے اندر موجود منافقت کی نشانی فوراً معلوم ہو جائے گا۔ اگر تو میں سبھی نمازوں کو اور نماز عشاء کو وقت پر بر وقت باجماعت ادا کر لیتا ہوں، اور اسی طرح نماز فجر کو بھی، میں منافق یا میرے اندر منافقت کی نشانی نہیں ہے۔ اور اگر میں نماز عشاء تھکا ماندہ ہونے کی وجہ سے ڈیوٹی سے آیا، سارا دن دکانداری کی، کھانے پینے کمانے کے چکروں میں مصروف رہا اور نماز عشاء ادا کیے بغیر میں سو گیا، یا یہ کہ جماعت سے ہٹ کر میں نماز عشاء میں نے پڑھی یا صحیح نہ پڑھی، یا اسی طرح نماز فجر اور میں سوتا رہا اور مجھے نیند پیاری تھی، سردیوں کی راتیں تھیں تو گرما گرم بستر، اور اگر گرمیوں کی راتیں تھیں تو رات بڑی چھوٹی ہے، نیند پوری ہوئی نہیں۔ مولوی صاحب، آپ تو فارغ ہوتے ہو، سارا دن آپ کا کام کیا ہے؟ بس استنجا کیے رہو، وضو کیے رہو، نماز پڑھتے رہو، رات بڑی چھوٹی ہے، نیند پوری ہوتی نہیں، ہم کہاں کو نماز فجر کے لیے شامل ہوں؟ تو میرے پیارے بھائی یاد رکھیے، مولوی کو تو ہم ڈرا دمکا کر چندہ دے کر چپ کرا دیتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کو ہم نہ ڈرا سکتے ہیں، نہ دھمکا سکتے ہیں، نہ چپ کرا سکتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، منافق پر سب سے زیادہ وزنی بوجھل نماز وہ نماز عشاء اور نماز فجر ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت وہ کیا ہے؟ مسجدیں ویران ہیں، بازار آباد ہیں۔ نماز فجر میں دیکھیے آپ کو گلی میں سے 4 یا 5 بندے مسجد کی طرف نکلتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اگر ہو سکول جانے کا وقت اور ڈیوٹی پر دفتر جانے کا وقت، اللہ اللہ، روڈوں کے روڈ بلاک، آدھا گھنٹہ بلاکنگ ہوئی پڑی ہوتی ہے روڈوں پر۔ کیوں؟ یہ سکول جا رہا ہے،
یہ دفتر ڈیوٹی پہ جا رہا ہے، یہ دہاڑی مزدوری کے لیے دکان پر جا رہا ہے، نماز کے لیے ماں کو چنتا نہیں، باپ کو چنتا نہیں کہ میرے بیٹے نے بیٹی نے نماز پڑھنی ہے، سکول کے لیے ضرور چنتا ہے۔ اگر 8 بجے سکول لگنا ہے، یہ 7:30 7:15 اٹھا دے گی کہ پتر جی اٹھو سکول جانا ہے۔ اپنے خاوند کو کہے گی سرداج اٹھیے، ناشتہ کیجئے، تیاری کیجئے، اور آپ نے دفتر پہنچنا ہے۔ رہ گیا معاملہ نماز کا تو جناب اللہ بڑا رحیم کریم ہے، کوئی چنتا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہ ہے منافقت، اور یہ ہے منافقت کی نشانیاں کہ فجر اور عشاء کی نمازوں میں سستی۔ بڑے بڑے حاجی قاضی صاحب دیکھے، بلکہ اپنی امامت کے تجربے میں نے یہ دیکھا، بعض ایسے نامراد دعویٰ یہ ہے کہ میں مسجد کا متولی ہوں، 20 سال گزر گئے، نماز فجر جماعت میں آ کر مسجد میں آنا نصیب نہ ہوا پڑھنا ہے۔ کیا دعویٰ یہ ہے میں مسجد کا بڑا ہوں، ذمہ دار ہوں، متولی ہوں؟ شرم کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے، ہم ویسے ہی نمازوں کی فکر نہیں کرتے، اور خاص کر نماز فجر اور نماز عشاء۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ آیا میں منافق تو نہیں ہوں؟ اگر میں سستی کرتا ہوں ان نمازوں میں بھی تو کوئی شک نہیں کہ میں منافق ہوں، یا منافقت کی نشانیاں میرے اندر موجود ہیں۔ جیسے اس سے پہلے سبق میں بتا چکا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز کے لیے نکلتا ہے تو سستی اور چٹی کے ساتھ، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر ان نمازوں میں جو ثواب ہے، اجر و ثواب کا اگر علم ہو جائے تو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر بھی آنا پڑے تو آئے گا۔ دفتر جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، ہمیں پتا ہے یکم کو ہمیں 10,000 50,000 لاکھ 1.5 لاکھ تنخواہ ملے گی، اور نماز کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو جہنم ملے گی، نماز پڑھیں گے تو موٹی موٹی آنکھوں والی خوبصورت حوریں، ایسی خوبصورت، ایسی سفید، ایسی چمکدار، ایسی دل ربا، ایسی پیاری کہ ان کا کوئی جو ہے ثانی نہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں۔ ہمیں اسوا یقین نہیں۔ جس بندے کو جہنم کا یقین ہو جائے، جنت کا یقین ہو جائے، وہ نماز نہیں چھوڑا کرتا۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، یہ منافق کی نشانی ہے کہ وہ نماز عشاء اور نماز فجر سے پیچھے رہتا ہے۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ اگلی حدیث، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى النبي رجل اعمى فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه ليس لي قاعد يقودني الى المسجد فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب رواہ مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص، اندھا نابینا، آنکھوں سے دکھائی کچھ نہیں دیتا، پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی ایسا بندہ نہیں جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لائے، یعنی میں اندھا ہوں، نابینا ہوں، مجھے راستہ نہیں سمجھائی سجائی دیتا، میرے پاس کوئی ایسا بندہ گائیڈ تعاون کرنے والا نہیں جو مجھے پکڑ کر مسجد میں لے آئے، یعنی کیا میں جماعت کی نماز سے پیچھے رہ سکتا ہوں؟ تو آپ علیہ السلام نے اس نابینا بندے کو رخصت عنایت کر دی کہ جی ہاں نماز گھر میں پڑھ سکتے ہو۔ کیوں؟ نابینا ہو، اندھے ہو،
دکھائی نہیں دیتا، مسجد میں آنا مشکل ہے۔ یہ بندہ رخصت لے کر جب واپس جانے لگا، واپسی کو مڑا تو آپ نے اسے بلا لیا، فرمایا اے نبینا بندے، کیا تو نماز کی پکار آذان کو سنتا ہے؟ جواب دیا جی ہاں، آذان تو میں سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر آذان کا جواب دو۔ آذان کا جواب کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، لوگو آؤ نماز کے لیے۔ حی علی الفلاح، لوگو آؤ کامیابی کے لیے۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لوگو آؤ نماز کے لیے۔ تو اذان کا جواب کیا ہے؟ تو اذان کا جواب یہ ہے کہ پھر آؤ اور مسجد میں پہنچو۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اندھے کو راستہ دکھانے والا کوئی نہیں، اندھا بھی مسجد میں نماز کے لیے آئے۔ اور یہ نبینا صحابی کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو پیارے نبی کے مؤذن ہیں، جیسے ہم کتاب الاذان یا باب الاذان کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ تو پیارے نبی نابینا کو اجازت نہیں دے رہے کہ نماز با جماعت سے پیچھے رہو۔ اللہ اکبر! آج کتنی بڑی پبلک اور جنتا گھروں میں سوئی رہتی ہے، دکانداری پہ لگی رہتی ہے، دفتر اور دکان چلائے رکھتی ہے، نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ہیں تو جماعت ہو گئی اور لیٹ ہو کر، یا یہ کہ چلو میں اپنے دفتر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں، اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اسلام نبینا کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہے۔ تو جو اندھے نہیں ہیں ان کا کیا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ جو نماز با جماعت سے پیچھے رہتے ہیں وہ دیکھیں کہ نبینا کو نماز با جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں، اندھے کو نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ حی علی الصلاۃ کا جواب دو، آؤ مسجد میں اور جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ نماز با جماعت ادا کرنا فرض ہے۔ گھر میں، دفتر میں، دکان میں بیٹھے رہنا قطعاً یہ روا نہیں، قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ یہاں میرے پیارے بھائیوں ان لوگوں کے لیے شرم کا مقام ہے۔ وہ لوگ کتنے بے شرم ہیں، کتنے ڈھیٹ ہیں کہ جو اندھے نہ ہو کر بھی نماز با جماعت میں شامل نہیں ہوتے، یا یہ کہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا بنے گا ان کا؟ کہاں کام آئے گا ان کو دنیا کا یہ مال اور دنیا کی یہ دولت اور دنیا کی یہ لشٹم پشٹم، دنیا کی یہ جو ہے رونقیں، دنیا کی یہ زیب و زینتیں، یہ کہاں ان کو قیامت کے دن کام آئیں گی؟ بے نمازی یا نماز با جماعت سے پیچھے رہ جانے والوں، کیا بنے گا تمہارا قیامت کے دن؟ کیا ہوگا تمہارا قیامت کے دن؟ کیا حشر ہوگا تمہارا، اور کیا تمہارے شامت ہوگی اور کیا تمہاری بربادی ہوگی؟ اللہ اکبر! یاد رکھیے، اللہ کی قسم ان احادیث کو میں دیکھتا ہوں میرا دل کڑتا ہے۔ بے نمازی مجھے اتنا، یا بے نمازی کو تو چھوڑ دیں، وہ تو گیا خلاص، نماز با جماعت میں سستی کرنے والا، پیچھے رہنے والا، اللہ کی قسم میری نظروں میں اس کے لیے اتنی نفرت ہے کہ کوئی حد اور کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ دنیا کہاں ہمارے کام آئے گی؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ جان لو دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور زینت ہے، اور آپس میں فخر کرنا اور ایک دوسرے پر اموال، مال میں اور اولاد میں جو ہے وہ کثرت جتانا ہے۔ تو یہ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو، یہ محض کھیل اور تماشا ہے۔ تو آج ہمیں دنیا کی تو بڑی چنتا ہے، بچہ سکول سے لیٹ نہ ہو، بچہ، خاوند، بیٹا، باپ، بھائی یہ دفتر سے لیٹ نہ ہو۔ ہائے رے مسلمان،
اگر تجھے فکر نہیں ہے تو نماز کی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نابینا کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی تیرا گائیڈ نہیں، کوئی تیری رہنمائی کرنے والا نہیں۔ یعنی کیا معلوم ہوا؟ رستے میں گرتا ہے، پڑتا ہے، جو ہوتا ہے واجب حی علی الصلاۃ کا جواب دے، مسجد میں جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھ۔ تو اللہ کے رسول نے نابینا کو اجازت نہیں دی، اور کس کو اجازت ہوگی؟ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز با جماعت کا پوری طرح اہتمام کریں۔ ایمان یہ ہے کہ ہم مسجد میں وقت پر آئیں، پہلے آئیں اور دیر سے جائیں۔ کیوں؟ وہ نوجوان کہ جس کا دل مسجد میں اٹکا رہا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔